بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں کیریئر کونسلنگ یعنی جو لوگ درس نظامی کی جو ڈگری رکھتے ہیں تو ان کی میں رہنمائی کروں گا کہ وہ کس کس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ کیریئر کونسلنگ ایک بہت اہم شعبہ ہے۔ موسٹلی ہمارے جو ادارے ہیں یہاں پاکستان میں وہ اگرچہ ڈگریز پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن بچوں کو یہ ان کے علم میں نہیں ہوتا ہے کہ آپ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد کہاں اور کس کس ڈپارٹمنٹ میں آپ جاب لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے جس کا یونیورسٹیوں میں اور آپ کے اداروں میں انتظام ہونا ضروری ہے۔ لیکن بہرحال کونسلنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ مجھے ان باکس میں بہت سارے جو دوست احباب ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں ڈفرینٹ جابس کے حوالے سے، ان کے سلیبس کے حوالے سے۔ تو اس لیے آج کی یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ میں انشاءاللہ گائیڈ کروں گا، اور یہ جو ڈگری مختلف جو پوسٹیں ہیں ان کا سلیبس بھی میں مختلف ویڈیوز میں ڈیٹیل سے انشاءاللہ شیئر کرتا رہوں گا، اور ساتھ میں جو ان کے متعلق جو بکس ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ سجیسٹ کرتا رہوں گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو پھر میرا جو یوٹیوب چینل ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا پڑے گا۔ تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسپیشلی اے جے کے میں پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے، تو قاری اور عربی کی جو عربی ٹیچر ہے اس کی پوسٹ کے لیے درس نظامی والا بندہ جو ہے وہ ایلیجیبل ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل ڈگری بھی چاہیے ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر عربی کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس ATTC کی ڈگری ہونی چاہیے، اور اگر قاری کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس یہ درس نظامی کے ساتھ جو ہے وہ 2 سالہ تجوید کی سند بھی ہونی چاہیے، اور وہ سند جو ہے وہ کوئی رجسٹرڈ جو بورڈ ہے وہ جاری کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسا کوئی مدرسہ ہے جو بورڈ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے تو اس کی ڈگری بھی چل جاتی ہے۔ تو یہ 2 پوسٹوں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کا سلیبس میں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں ان دونوں کا ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ سیکنڈ نمبر پہ آپ کا آتا ہے ایلیمنٹری اور سیکنڈری ٹیچر۔ ایلیمنٹری ٹیچر وہ ہوتا ہے جو تقریباً 8th کلاس تک پڑھاتا ہے، اور سیکنڈری ٹیچر وہ ہوتے ہیں جو 9th 10th والوں کو پڑھاتے ہیں، یعنی سینئر ٹیچر جو ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں پوسٹوں کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس BEd کی ڈگری ہونا لازمی ہے، یا ایم اے ایجوکیشن ہو یا MAd ہو، تب درس نظامی کی ڈگری کے ساتھ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا آتا ہے لیکچرر کی پوسٹوں پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکچرر میں اسلامیات کی پوسٹ پہ کر سکتے ہیں اور عربی کی پوسٹ پہ کر سکتے ہیں، اور یہ جو پوسٹیں آپ کا کسی بھی پبلک سروس کمیشن کے تھرو آئیں، یا کسی آپ کے جو آرمی کے جو اسکول ہوتے ہیں، پبلک اسکول، آرمی پبلک اسکول، اس میں جو لیکچرر کے لیے پوسٹیں آتی رہتی ہیں وہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں بھی یہ پوسٹیں آتی رہتی ہیں۔ تو ان کا سلیبس بھی جو ہے وہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے کسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا آپ کو۔ تو بیسیکلی ان 2 پوسٹوں پر بھی آپ ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کسی یونیورسٹی میں بھی یہ پوسٹ آ سکتی ہے، وہاں بھی آپ ایلیجیبل ہیں۔ اور تھرڈ نمبر پہ آپ کا آتا ہے دوحہ قطر انٹرنیشنل اسکول۔ تو یہ بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے، یعنی جن لوگوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ان کے موسٹلی لوگوں کے بھی نالج میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بہترین سسٹم ہے۔ تو یہاں لیکن تھوڑی سی ایج کی جو اس میں ریسٹرکشن ہے کہ یعنی 30 سال سے ابو لوگوں کو یہ لوگ لے لیتے ہیں، اور پھر جن کا تھوڑا سا جاب ایکسپیرینس ہو ان کو لے لیتے ہیں، لیکن ہیں یعنی سیلری کے لحاظ سے بہت بہترین جابز ہیں۔ یعنی یہ اسکول جو ہیں وہ دوحہ قطر میں ہیں، یعنی یہاں پاکستان سے ٹیچر جا کے وہاں پڑھاتے ہیں، تو ان کو سیلری جو وہیں ان کے جو لوکل جو کرنسی اس میں تقریباً کوئی 4500 اور 5000 کے لگ بھگ ان کے جو ریال ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی اس میں NTS کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور NTS ٹیسٹ جو ہے نا وہ پاس کرنا پڑتا ہے تقریباً 70% مارکس سے۔ تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گا۔ ایزی ٹیسٹ ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، تو لیکن سلیبس میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کسی اور ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تو اس کے علاوہ آپ کا آ گیا خطیب۔ 2 طرح کے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو آرمی میں
آپ کے خطیب بھرتی ہوتے ہیں، یہ تو موسٹلی لوگوں کے علم میں ہے کہ اس کے لیے ایف اے یا میٹرک شرط ہوتی ہے. تو آرمی میں اور اس کے علاوہ ایف آئی اے میں آپ آرمی کیا نام ہے بطور خطیب اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سول ڈپارٹمنٹس میں بھی مطلب یہاں آپ کے پولیس ہو گیا، جنگلات ہو گیا، یہاں اے جے کے پی ایس سی میں اور مختلف جو پی ایس سی ہیں، جو پبلک سروس کمیشنز ہیں، وہاں بھی خطیب کی پوسٹیں آتی رہتی ہیں اور ان پہ ٹیسٹ ہو کے سلیکشن ہوتی ہے. کچھ 17 اسکیل کی پوسٹیں ہوتی ہیں، کچھ 12 کی ہوتی ہیں. تو ان میں بھی آپ جو ہے نا وہ ایلیجیبل ہیں. تو یہ ان 2 طرح کے خطیبوں کی پوسٹوں میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نیچے آتے ہیں تو نچلی والی جو رو ہے، اس میں پہلا نمبر جو ہے وہ ترجمان کا ہے. مطلب کسی امبیسی میں آپ بطور ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اگر آپ کی کیا نام ہے عربی بہت اچھی ہے، آپ جدید عربی اگر آپ سمجھتے ہیں، تو وہ پھر عربی ٹو اردو جو ہے وہ اس کی ٹرانسلیشن کے لیے، یا عربی ٹو انگلش، یا اگر انگلش آپ کی بہت اچھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس بہت بہترین اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں. اور اس کے بعد آتا ہے نمبر تحصیل مفتی اور تحصیل قاضی کا. تحصیل مفتی اور جو تحصیل قاضی کی پوسٹیں بیسیکلی یہ اے جے کے میں ہوتی ہیں، باقی کسی پاکستان کے کسی ایریا میں نہیں ہے. تو یہ صرف آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا یہ تقریباً 17 اسکیل کی پوسٹیں ہوتی ہیں اور بہت بہترین مہارت والی پوسٹیں ہیں. تو ان کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں درس نظامی کی، اگر آپ کے پاس ڈگری ہے، ساتھ میں میٹرک وغیرہ ہے تو وہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تو اس کا سلیبس بھی میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گا. تو اس کے بعد آتا ہے نمبر آپ کا ریلیجن افیسر نیوی میں. یہ نیوی میں کچھ میرے کلاس فیلوز وغیرہ وہاں جوائن ہوئے ہیں. تو ریلیجن افیسر کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے یہاں پنڈی اسلام آباد میں. تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس اگر کیا نام ہے درس نظامی کی ڈگری ہے تو اس پوسٹ کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ لاسٹ میں آتا ہے آپ کا لیکچرر ان آرمی، یعنی آرمی میں بھی جو ایجوکیشن کور ہے وہاں ایکول ٹو کیپٹن یعنی ان کا رینک ہوتا ہے، وہ جو لیکچرر ہوتا ہے. تو ان پوسٹوں پر بھی آپ ایلیجیبل ہیں اگر آپ کے پاس درس نظامی کی ڈگری ہے. تو لیکن لاسٹ میں ایک بات میں اہم بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ اگر درس نظامی کی جو ڈگری ہے وہ آپ نے ایچ ای سی سے ویریفائی کروانی ہے. ایکولنس آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اردو میں شاید اس کو مساوی کہتے ہیں. اور وہ جو ایکولنس سرٹیفکیٹ ہے اس کے حوالے سے میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ایک الگ ویڈیو بنا کے میں شیئر کروں گا کہ اس کا پروسیس کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ آپ کا ایکولنس لینا ضروری ہے، تب جا کے آپ ان پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور پوسٹیں ہو سکتی ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت زیادہ ہے ڈیمانڈ بہرحال، لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں اس کے علاوہ بھی پوسٹیں ہو سکتی ہیں جو شاید میرے علم میں نہ ہوں. اگر کسی اور کے علم میں ہو تو وہ ضرور شیئر کیجیے گا. یہ اس کو یعنی ثواب کی چیز سمجھ کے آپ شیئر کریں، کسی کا بھلا ہو جائے تو بہتر ہوگا. تو بہرحال میں اسی پر اجازت چاہوں گا. آپ مزید جو ہے نا وہ سلیبس کے حوالے سے، بکس کے حوالے سے، اور پیپروں کا جو پیٹرن ہے اس کے حوالے سے آپ پھر میرے یوٹیوب چینل سے کنیکٹڈ رہیے گا آپ. اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان ٹچ رہیں. انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا. تھینک یو.